احمد بلال محبوب صاحب، یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں، ایکسٹراڈنری ٹائم پہ ایکسٹراڈنری میئرز لیے جا سکتے ہیں. کچھ مثال انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی دی. آئین میں کہاں ایسی گنجائش ہے پھر اگر کوئی قومی حکومت بنے گی تو اس میں نشستوں کے حوالے سے کس کو کتنی نمائندگی ملے گی؟ پہلے تو ذرا قومی حکومت کے آئیڈیا کے بارے میں بتائیے نا، کیونکہ ماضی میں بھی اس کو فلوٹ کیا جا سکا ہے. پاکستان کی کانٹیکس میں تو قومی حکومت کو ہمیشہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی یہ بھی تجویز آتی ہے تو. بہت شکریہ. دیکھیے، فواد چودھری صاحب پاکستان کے ان گنے چنے پریکٹسنگ پولیٹیشنز میں سے ہیں جو پولیٹیکل دماغ رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں تو یہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ غالباً یہی ایک پولیٹیکل دماغ تھے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو قومی حکومت کا آئیڈیا ہے میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا. اور آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح سے، یعنی کانسٹیٹیوشنلی اس کی کیا پوزیشن ہوگی. دیکھیے، کانسٹیٹیوشنلی اگر تو یہ موجودہ حکومت اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لے اور جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں لوگ ان کو اپنی حکومت پہ شامل کر لے اور اس کو آپ قومی حکومت کہیں، تو وہ تو بغیر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کیے ہوئے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر بہت سے وہ لوگ یا وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں وجود نہیں رکھتی وہ بھی شامل ہو جائیں، تو وہ ذرا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگی بات. تو میرے خیال میں وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی خریدار ہے قومی حکومت کا. کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب وہ اس آئیڈیا کو کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف حکومت بھی کیا اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ قومی حکومت کے لیے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ اور قومی حکومت میں جو سمجھا ہوں فواد چودھری صاحب کی تجویز، وہ سیاسی قومی حکومت ہے. ورنہ قومی حکومتیں عموماً ٹیکنوکریٹس پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں، وہ تو غیر سیاسی ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت ہوگی جو سیاسی پارٹیوں پہ مبنی ہوگی. لیکن دیکھیے نا، بنیادی طور پہ اس وقت دو کام، یہ جو بحران جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن جسے سب مان اس کا انتظامات کر دیں، اور دوسرا اس کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایسا ہو جو یہ کام کر سکتا ہو. لیکن یہ دو کام مقتدرہ کی پیٹرونیج کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، الیکشن کمیشن بنا لیں، آپ ریفارمز بھی کر لیں، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ ایسی حکومت جس کو، ایسی مقتدرہ جس کو ایک پارٹی جیسے پی ٹی آئی اس کے لوگ گالیاں بھی دیتے ہوں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہوں اور اس کے بارے میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو موجودہ پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قائد اختلاف اور اگر قائد عوام دونوں مل کے کسی ریفارم ایجنڈا پہ تیار ہو جائے تو وہ بغیر کسی قومی حکومت کے کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزرے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. آپ کی رائے آگے